السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریئل کانسیپٹ آف اللہ۔ یہ ٹاپک اپنے آپ میں ہی بہت بڑے میننگز رکھتا ہے، اور اس ٹاپک کو میں نے کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ تصور ہی بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ٹاپک بہت زیادہ ہی بڑا ہے اور ہماری جو ہے تصور سے ماورا ہے وہ، تو اس لیے جہاں تک میں کوشش کر سکتی ہوں سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ کا تصور کیا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور بچپن میں ہر ایک کا پوچھا گیا سوال کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ تصور کرتے ہیں۔ ہر ایک کا تصور الگ ہے، ہر ایک کی نسبت الگ ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جیسا تم گمان کرتے ہو میں بالکل ویسا ہی ہوں، تو جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا جیسا آپ اپنے لیے یا پروردگار کے لیے گمان کرتے ہو۔ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، اور اگر آپ اپنے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ نیگیٹو ہی ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا واقعی اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو بالکل وہ ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہماری آنکھوں کے نور میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ آپ ابھی آنکھیں بند کریں اور کچھ سیکنڈز کے لیے صرف اللہ کی محبت کو تصور کریں، تو آپ کو کچھ دیر میں اتنا سکون اور ایک انجانی سے خوشی محسوس ہوگی کہ آپ بے حد شکر گزار ہو جائیں گے اپنے رب کے۔ اس کا تصور ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ گم ہو جاتے ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری میں، اور تبھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شکر گزاری بھی کتنی ضروری ہے۔ آپ جتنا زیادہ شکر گزار ہوں گے آپ اتنا ہی زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے کرم کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا شکر کرتے جاتے ہیں اتنا ہی نوازے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جب شکر گزاری اور نوازنے کے اصل تصور کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ اور اتنا سکون ملے گا اور اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی چیز بھی بڑی نہیں لگے گی، پھر چاہے وہ ڈپریشن ہو یا انزائٹی ہو، پیسوں کی تنگی ہو، یا پھر کوئی جسمانی بیماری ہو، لوگوں کا خوف ہو، کسی اور چیز کی فکر ہو، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ پھر ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا ان فیلنگز کا کہ جب ہم خانہ کعبہ کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی فکر و غم ہوتا ہے، نہ کوئی ٹینشن انزائٹی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی دعا لب پہ آتی ہے۔ کچھ سیکنڈز کے لیے بس یاد ہوتا ہے تو صرف رب، اور زبان سے بے ساختہ اللہ اللہ ہی نکلتا ہے، اور آنسوؤں کا سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے رب کو بالکل قریب سے محسوس کر لیا ہوتا ہے۔ یہ فیلنگز آپ ہر وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بھی پریشان ہوں، کسی بھی غم، فکر یا پھر ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو بس ایک بار آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکار کر دیکھیں۔ جتنی جلدی آپ کا رب آپ کے پاس ہوتا ہے اتنا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کسی بھی سینٹر یا لائف سسٹم کو جوائن کرتے ہیں، جو ادارے بھی میڈیٹیشن کے ذریعے آپ کو پرسکون اور کام ہونا سکھاتے ہیں، وہ سب یہی سب کچھ سکھاتے ہیں، بس سب کا اپنے ریلیجن کے لحاظ سے انداز الگ الگ ہے، لیکن جڑتے سب خدا سے ہی ہیں۔ بندے کی حقیقت، زندگی کا مقصد، زندگی کے بعد موت کی راحت، سب کچھ ایک ہی ہستی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ صرف پیار ہی پیار ہے، وہ صرف ہمیں پیار اور محبت ہی کا سبق دیتا ہے، کوئی اور جذبے کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں میں ایک لیڈی کا ڈیتھ ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی ہوں کہ اس نے خدا کو کس طرح جانا، اور وہ لیڈی مسلم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے کنیکشن کا تعلق مسلم یا غیر مسلم ہونے سے نہیں ہوتا۔
ہمارے اندر کی اسپریچویلٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر کی پیورٹی ہوتی ہے، خدا کو جاننے کی ایک شدید خواہش ہوتی ہے جو کسی مذہب سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے ویڈیو سننے کے بعد کہ مسلم ہونے کے ناطے میں نے ایک غیر مسلم کی سٹوری کیوں شیئر کی، تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو بہت شدت سے اپنے پاس محسوس کرنے اور حاصل کرنے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے صرف محبت ہوتی ہے۔ رب سب کا رب ہے، پوری دنیا میں تمام انسانوں کا رب ہے۔ تو یہ اسٹوری ہے انیتا مورجانی کی۔ وہ ایک لیڈی جو ہیں جس نے ڈیتھ ایکسپیرینس سے زندگی کا سچ جانا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کینسر جیسی مہلک بیماری سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں بالکل ہیلدی کھاتی تھی، برتن بھی بالکل ہارمفل کیمیکل فری استعمال کرتی تھی، پانی کا خیال رکھتی تھی، سبزیاں وغیرہ بھی آرگینک استعمال کرتی تھی کہ مجھے کہیں یہ بیماری نہ ہو جائے۔ لیکن 2002 میں ان کو یہی بیماری ڈائیگنوز ہوتی ہے۔ ورلڈ کے بیسٹ ہاسپٹلز میں سے ایک ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کنڈیشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار ڈاکٹرز نے کہہ دیا ان کے پاس کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سارے آرگنز شٹنگ ڈاؤن پر جا رہے تھے، میں وینٹیلیٹر پر چلی گئی تھی اور پھر کوما میں چلی گئی تھی۔ سارے رشتہ داروں کو خبر کر دی گئی تھی کہ بس اب میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ میرا بھائی ایروپلین میں بیٹھ چکا تھا مجھ سے ملنے آنے کے لیے۔ پھر اچانک کوما میں مجھے ایک لائٹ نظر آئی، اور وہ لائٹ نظر آنے کے بعد میں ہر تکلیف سے بالکل آزاد ہو گئی۔ سارے درد ختم ہو گئے، ایسا لگا جیسے میں ہوا سے بھی ہلکی ہو گئی ہوں۔ سارے پردے ہٹ گئے، مجھے سب کچھ دکھائی دینے لگا، آگے پیچھے، اوپر نیچے، رائٹ اینڈ لیفٹ۔ ایسا لگا میری آنکھیں 360 پر دیکھ سکتی ہیں۔ میری آنکھیں وہ آنکھیں نہیں تھیں جیسی فزیکل آنکھیں ہوتی ہیں، میرے کان بھی وہ نہیں تھے جیسے نارملی ہوتے ہیں، لیکن میں سب سن سکتی تھی، وہ بھی جو میرے ڈیڈ اوپر آسمان میں مجھے کہہ رہے تھے، جن کی ڈیتھ 8 سال پہلے ہو گئی تھی، اور وہ بھی سن سکتی تھی جو میرا بھائی ایروپلین میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ پھر میرے ڈیڈ نے مجھے کہا گو بیک، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، گو بیک۔ اچانک پھر سے میری باڈی میں جان آ گئی، مجھے ہوش آ چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹرز کو کہتے ہوئے سنا کہ ان کے کڈنیز پھر سے فنکشن کرنے لگ گئے ہیں۔ میریکل ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ ٹائم بعد اپنا وینٹیلیٹر کا پائپ ہٹانے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اب سانس لے سکتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں میرا ٹیومر جو گولف بال کے برابر تھا وہ بھی شرنک ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے نرس سے کہا مجھے اپنے آپ کو مرر میں دیکھنا ہے، میں نے بہت ٹائم سے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ مجھے واش روم لے گئی اور وہاں یہ سب ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم میں نے اپنے آپ کو مرر میں دیکھا تھا، یا شاید فرسٹ ٹائم میں نے گاڈ کو اپنی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرا سب کچھ بدل گیا تھا، مجھے نئی زندگی عطا کر دی گئی تھی۔ اس وقت میرے گال بالکل پچکے ہوئے تھے، ہڈیاں باہر کو نکل آئی تھیں، میں اپنے آپ کو ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہی تھی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، میری آنکھوں میں گاڈ تھا۔ تب میں نے جانا کہ گاڈ ہمارے اندر ہی ہے۔ مجھے سب کچھ سنا دیا گیا تھا اور دکھا دیا گیا تھا جو ایک زندہ نارمل انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی سن سکتا ہے۔ تب سے میرا گاڈ سے کنیکشن بالکل چینج ہو گیا، میری لائف ٹوٹل بدل گئی۔ یہ موٹیویشنل اسٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ رب ہمارے اندر ہی ہے، وہ ہماری شیرک سے بھی قریب ہے، وہ ہم میں ہی ہے، وہ ہم سب کے درمیان ہی ہے، ہم سب ایک ہیں، اور یہ زندگی ایک خواب کی طرح ہی ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں
تو دراصل ہماری وہ آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں جو 360 پر کام کرتے ہیں۔ تب پتہ لگتا ہے کہ ہم یوں ہی ساری زندگی بے وجہ کی فکر اور پریشانی میں مبتلا رہے، اور اصل محبت جو کہ اپنے رب سے ہے وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے۔ زندگی ایک فانی چیز ہے، عارضی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ہمیشہ کی محبت کے لیے ساری محنت کریں۔ رب سے محبت کرنے میں ہی سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ یقین کریں جب اللہ سے محبت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ہمیں زندگی اللہ کے بہترین تحفے سے کم نہیں لگتی۔ سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، بہت مزہ آنے لگتا ہے جینے میں، اور پھر نوازشوں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ ہم اتنا کچھ نواز دیے جاتے ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا۔ آج ہی سے اس محبت کے رشتے کو پھر سے مضبوط کریں جو شاید زندگی کی مشکلات میں کہیں کمزور ہو گیا تھا۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا معجزات ہوتے ہیں۔ اگر میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ذرا سا بھی چینج آ جائے، یا آپ کو وہ خوشی محسوس ہو جو میں نے اس ویڈیو میں محسوس کروانے کی کوشش کی ہے، تو پلیز یہ ویڈیو ہماری اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔